بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم کررہا فی مجلس کفتہ سجدۃ ولا فرق بین ما قرأ مرتين ثم سجد او قرأ وسجد ثم قرأ في ذلك المجلس فعلى هذا ان كررها في ركعة واحدة تكفي سجدة واحدة سواء سجد ثم اعاد او اعاد ثم سجد۔ جیسا کہ یہ بات معلوم ہوئی کہ اتحاد مجلس اور اختلاف مجلس سے وجوب سجدہ اور عدم وجوب سجدہ کا تعلق ہے، اسی کے مسائل کو یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ نماز سے مجلس بدل جاتی ہے یا نہیں بدلتی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے والے مسئلے میں یہ بات آئی ہے کہ ایک آیت سجدہ پڑھی نماز سے باہر اور پھر دوسری آیت سجدہ پڑھی، وہی آیت سجدہ کو نماز کے اندر پڑھا، تو نماز سے مجلس بدلتی ہے یا نہیں۔ چنانچہ روایت نوادر، ظاہر الروایت کے علاوہ جو نوادر کی روایت کے مطابق مجلس حکمی طور پر نماز کے ذریعے بدل جاتی ہے، اس لیے کہ تلاوت کی مجلس نماز کی مجلس سے قطعی طور پر جدا ہوتی ہے، اور ظاہر الروایت کے مطابق نماز سے مجلس کا بدل جانا یہ اس وقت ہے جب کہ حقیقتاً اور حکماً دونوں اعتبار سے مجلس متحد ہو۔ اس لیے کہ اگر مجلس متحد نہ ہو خواہ حکماً تو نماز والا سجدہ پہلے والے کی طرف سے کافی نہیں ہوگا۔ یہ گزشتہ مسئلے کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے جو مسئلہ بیان کیا گیا، کررہا فی مجلس کفتہ سجدۃ، ایک آیت سجدہ کو بار بار ایک مجلس میں پڑھا تو ایک ہی سجدہ کافی ہے، خواہ پہلی بار تلاوت کر کے سجدہ کر لیا اور پھر تلاوت کی، سجدہ ثم سجد، قرأ مرتين ثم سجد، یا پھر یا مقرر پڑھنے کے بعد سجدہ کیا، ایک بار آیت سجدہ تلاوت کر کے سجدہ کر لیا پھر تلاوت کی، یا مقرر پڑھ لیا اور سجدہ کر لیا ایک ہی مجلس، دونوں صورتوں کا حکم یہی کہ ایک سجدہ کافی ہوگا کیونکہ مجلس ایک ہے۔ لیکن یہ حکم استحساناً ہے، ورنہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر تلاوت کے لیے الگ الگ سجدہ واجب ہو، یہ قیاس چاہتا ہے۔ احسان کی وجہ اور دلیل یہ کہ اگر ہر تلاوت کے لیے الگ الگ سجدہ واجب کیا جائے تو بڑا حرج لازم آئے گا، اس لیے کہ اہل اسلام کو، مسلمانوں کو تعلیم قرآن کی، تعلم قرآن کی ضرورت ہے، اور لازمی طور پر تعلیم و تعلم کے لیے بار بار آیت سجدہ کا پڑھنا لازم ہے، تو ہر مرتبہ آیت سجدہ کی تلاوت پر وجوب سجدہ سے حرج عظیم اور تنگی لازم آئے گی، اس لیے بطور استحسان کے ایک سجدے میں دوسرے سجدے کا تداخل کر دیا گیا، یعنی مجلس ایک ہو اور بار بار آیت سجدہ پڑھی تو تداخل ہو گیا ایک سجدے کا دوسرے میں، اور یہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور آپ صحابہ کے سامنے پڑھتے تھے، لیکن آپ ایک ہی سجدے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ لیکن یاد رہے یہ تداخل دراصل سبب میں تداخل ہے، یعنی تلاوت جو سبب ہے وجوب سجدہ کا، کہ سب کو ایک تلاوت بنا دیا گیا، بار بار کی تلاوت کو ایک تلاوت بنا دیا گیا اور ایک سجدہ لازم کیا جا رہا ہے، تو یہ سبب میں تداخل ہے۔
بشرطے کہ آیت اور مجلس ایک ہی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی سجدہ اس سے پہلی آیت اور بعد والی آیت کی طرف سے قائم مقام بن جاتا ہے۔ سجدے میں اگر تداخل ہوتا تو صرف پہلی آیت کا قائم مقام ہوتا۔ اسی بنیاد پر بعض حضرات نے کہا کہ ایک ہی آیت ایک ہی رکعت میں بار بار پڑھے تو بالاتفاق ایک ہی سجدہ واجب ہے، لیکن اگر ایک رکعت میں پڑھی آیت سجدہ اور سجدہ کر لیا، پھر دوسری رکعت میں وہی آیت دہرائی، تو قیاس یہ ہے کہ دوسرا سجدہ لازم نہ ہو۔ یہ بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور امام محمد فرماتے کہ دوسرا سجدہ کرے، جب دوسری رکعت میں وہی آیت کو تلاوت کیا تو دوسرا سجدہ کرے، اور استحسان بھی یہی کہتا ہے کہ دوسرا سجدہ لازم ہو، کیونکہ ایک رکعت کے بعد جو دوسری رکعت ہے وہ مجلس مختلف ہے، اختلاف مجلس کی وجہ سے۔ اس کے برعکس ایک اور صورت بیان کی، اگر ایک آیت کو دوسری رکعت میں مکرر پڑھے تو وہی حکم ہے جو ابھی بیان ہوا، ایک سجدہ کافی ہے، لیکن اگر یہی اعادہ دوسری رکعت کے بجائے دوسرے شفعہ میں ہو، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں جو شفعہ ثانیہ ہے، تو بالاتفاق دوبارہ سجدہ لازم ہوگا۔ ہم عبارت سے ان احکام اور مسائل کو ملا لیتے ہیں۔ ولا فرق بین ما قرأ مرتين ثم سجد، دو مرتبہ پڑھے سجدہ کرے، او قرأ و سجدہ، ایک بار پڑھا سجدہ کر لیا، ثم قرأ، پھر وہی آیت سجدہ کو دوبارہ پڑھا، فی ذالک المجلس، اسی مجلس میں، تو ایک سجدہ کافی ہے، اور وجہ اتحاد مجلس۔ فعلی ھذا، اسی اصول پر کہا بعض حضرات نے کہ ان کررھا فی رکعۃ واحدہ، آیت سجدہ کی تلاوت کو کا تکرار کیا ایک رکعت میں، تکفی سجدۃ واحدۃ، ایک سجدہ کافی ہے، سواء سجدہ، چاہے اس نے اس رکعت میں سجدہ کر لیا، ثم اعاد، پھر تکرار کیا، او اعاد ثم سجدہ، یا دوبارہ آیت سجدہ پڑھا پھر بعد میں آخر میں سجدہ کر لیا، وَإِن كَرَّرَ فِي رَكَعَةٍ أُخْرَى، اور اگر ایک دوسری رکعت میں وہی آیت سجدہ کا تکرار کیا تو ایک ہی سجدہ کافی ہوگا۔ ھَكَذَا عِندَ أَبِي يُوسُفَ، یہ بات حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، اور یہی قول امام ابو حنیفہ کا بھی ہے، لیکن خلافاً لمحمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں دوسرا سجدہ کرے۔ وَإِن بَدَّلَهَا آیت السجدتی او المجلس، اب اگر آیت سجدہ بدل دیا یا مجلس بدل گئی، اے قرأ آیتین فی مجلس واحد، دو آیت سجدہ پڑھی ایک مجلس میں، او آیتن واحدتن فی مجلسین، یا ایک آیت سجدہ پڑھی لیکن دو الگ الگ مجلسوں میں، لا تکفی سجدۃ واحدۃ، ایک سجدہ کافی نہیں ہوگا، بنیاد ہے اختلاف مجلس۔ وَإِسْدَاءُ الثَّوْبِ وَالْإِنْتِقَالُ مِنْ غُسْلٍ إِلَىٰ آخَرَ تَبْدِيلٌ، اب کن کن صورتوں میں اور کن کن افعال و اعمال اور حرکتوں سے اختلاف مجلس کا مانا جاتا ہے، ان احکام کو بتا رہے ہیں۔ اسداء الثوب، کپڑے کو کے تانے بانے کو بننا، یہ جلاہے کا، کپڑا بننے والے کا کپڑا تانا کرتے ہوئے ایک جانب سے دوسری جانب اس کو لگاتے ہوئے آیت سجدہ کا اعادہ کرنا، اسی طرح پانی پر تیرتے ہوئے درخت پر ایک شاخ سے دوسری شاخ میں، پانی پر تیرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، درختوں پر ایک شاخ سے دوسری شاخ پر منتقل ہونا، ایسے ہی چکی کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے جس میں جگہ بدل رہی ہے، ایک ہی آیت کا اعادہ کرے اگر کوئی، تو ان تمام صورتوں میں اختلاف ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ مجلس بدلنا مانا جائے گا، فَإِنَّ مَجْلِسَهُ يَتَبَدَّلُ بِالِانْتِقَالِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ، حلیت المحلی میں ہے کہ اس کی اصل یہ ہے کہ واجب کا تکرار اس وقت تو ہوتا ہے جب تین امور میں سے کوئی ایک پائی جائے۔
جیسے تلاوت مختلف ہو، نمبر 2 سماع مختلف ہو، اور نمبر 3 مجلس مختلف ہو۔ تلاوت سے مراد تلاوت شدہ آیت اور سنی ہوئی آیت اگر مختلف ہے تو دوسرا سجدہ لازم ہوگا۔ اگر قرآن شریف کی تمام آیات سجدہ پڑھے یا ایک ہی مجلس میں پڑھے، سب کو سن لے یا مختلف مجالس میں سنے، تو یہ تمام سجدے بلا خلاف واجب ہوں گے۔ اور اگر آخر کی 2 قسمیں ہیں، یعنی سماع مختلف ہو، مجلس مختلف ہو، تو اب ایک ہوتا ہے حقیقی انتقال اور ایک ہوتا ہے حکمی انتقال، منتقل ہونا۔ حقیقی انتقال اور منتقل ہونا یہ ہے جیسے 2 سے زائد قدم اٹھا کر دوسری جگہ جائے۔ چنانچہ اکثر کتب فقہ میں انتقال حقیقی میں 2 سے زائد قدم کی بات لکھی گئی ہے، یا 3 قدم سے زیادہ اٹھائے، جیسے کہ المحیط البرہانی میں۔ تو یہ مجلس کا بدلنا مانیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ دونوں جگہ پر ایک جگہ ہونے کا حکم نہ لگتا ہو، جیسے مسجد ہے، کمرہ ہے، کشتی چاہے جاری ہی ہو، اور سواری پر نماز پڑھنے والے کے حق میں پورا صحرا بھی ایک ہی مکان کا حکم رکھتا ہے۔ تو یہاں ایک جگہ 2-4 قدم ادھر ادھر جانے سے مجلس نہیں بدلیں گی، کیونکہ یہ پوری جگہ ایک کے حکم میں، مجلس واحد کے حکم میں۔ بہرحال جب مکان مختلف ہونے کا حکم ہوگا تو تکرار سجدے کا بھی حکم، تکرار سجدے کا بھی حکم ہوگا۔ اور حکمی انتقال یہ ہے جیسے کوئی آدمی ایسا کام کرے کہ عرفوں میں اسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے پہلے کام کو ختم کر دیا، تو یہ انتقال حکمی ہے، اور تکرار سجدہ لازم ہوگا آیت سجدہ کے تلاوت کرنے سے۔ یا تلاوت کے بعد باقاعدہ کھانا کھانے لگا، لیٹ گیا، سو گیا، بچے کو، عورت ہے تو دودھ پلانے لگ گئی، خرید و فروخت کوئی کرنے لگ گیا، ان تمام صورتوں میں انتقال، منتقل ہونا پایا گیا، لہذا تکرار تلاوت سے تکرار سجدہ واجب ہوگا۔ اور اگر کوئی خاموش بیٹھا رہا، خواہ دیر تک بیٹھا رہے، یا قرات طویل کر دی، یا تسبیح لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا، یا مختصر کوئی ایسا کام کیا جیسے 1-2 نوالا کھائے، 1 گھٹ پانی پی لیا، بیٹھے بیٹھے سو جائے، بیٹھا تھا اور صرف کھڑا ہو گیا، یا کھڑا تھا بیٹھ گیا، یا پیدل تھا تو سوار ہو گیا، ان تمام صورتوں میں انتقال نہیں، یہ منتقل ہونا نہیں، لہذا تکرار تلاوت سے تکرار سجدہ لازم نہیں آئے گا۔ اب جیسا کہ اوپر تعریف بیان کی انتقال حقیقی کہ 2-4 قدم چلے اور وہ جگہ ایک نہ مانی جاتی ہو تو اسے مجلس کا مختلف ہونا پایا جائے گا، تو یہ جو عبارت میں صورتیں بیان کی گئی ہے ان تمام صورتوں میں مجلس بدل رہی ہے۔ وَإِسْدَاءُ الثَّوْبِ أَنْ يَغْرِزَ الْحَائِكُ فِي الْأَرْضِ، کپڑے کو اسدا یعنی بننا یہ ہے کہ حائک یعنی جلاہا زمین میں کوئی لکڑی گاڑ دے، خشباتن لکڑیاں گاڑے، لیسوی فیہا صدی الثوب تاکہ اس میں کپڑے کا تانا درست کرے، فی ذہابہ و مجیہ آنے اور جانے میں، فإن مجلسہ یتبدل بالانتقال من مکان الی مکان، لہذا اس کی مجلس ایک جانب سے دوسری جانب کی طرف جانے کی وجہ سے، ایک مکان اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی وجہ سے مجلس بدل رہی ہے۔ وتجب اخرى علی السامع، اور دوسرا سجدہ سامع پر واجب ہوگا، لو تبدل مجلس السامع دون التالی، اگر سامع کی مجلس بدل جائے نہ کہ تلاوت کرنے والے کی، لا فی عکسی نہ کہ اس کے برعکس صورت میں، اے لا تجب السجدۃ الاخرى علی السامع، سامع پر سجدہ دوسرا واجب نہیں ہوگا، ان تبدل مجلس التالی اگر تلاوت کرنے والے کی مجلس بدلے نہ دون السامع نہ کہ سننے والے کی۔ وعلم جان لے ان المجلس هنا يتبدل بالشروع فی امر آخر، جان لیجئے کہ مجلس یہاں پر یعنی سجدہ تلاوت کی بحث کے سلسلے میں مجلس کا بدلنا پایا جاتا ہے یا مجلس بدل جاتی ہے دوسرے امروں کو شروع کرنے کی وجہ سے، وبالانتقال من مکان الی مکان، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے سے، لا یتحدان حکما، جبکہ وہ دونوں جگہ
ایک جگہ کے حکم میں نہ ہو۔ اما زوایا البیتی والمسجدی، بہرحال گھر کے گوشے اور مسجد کے کونے اور گوشے، ففی حکمی مکان واحد بدلالتی صحت الاقتدائی، چنانچہ وہ ایک جگہ کے حکم میں ہے اقتدا کے صحیح ہونے کی دلالت کی وجہ سے، کیونکہ مجلس کے جس گوشے میں بھی اقتدا کی جائے اقتدا صحیح ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ ایک جگہ کا حکم ہے۔ وَأَغْصَانُ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ أَمْكِنَةٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، اور ایک درختوں کی مختلف شاخیں یہ ظاہر الروایت کے مطابق مختلف جگہیں ہیں، لہٰذا الگ الگ جگہ مانی جا رہی ہے، تب تکرار تلاوت سے تکرار سجدہ بھی لازم آئے گا۔ وفی روایت النوادر مکان واحد، لیکن نوادر کی روایت کے مطابق یہ شاخیں ایک مکان اور ایک جگہ کے حکم میں۔ وبالقیام ہاں ہونا لا يتبدل المجلس، سجدہ تلاوت کے باب میں کھڑے ہو جانے سے مجلس نہیں بدلتی ہے، جیسا کہ ابھی کہا بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا، تو یہ حکم مجلس کا بدلنا نہیں ہے۔ لیکن دوسرے مقام یعنی طلاق وغیرہ کے سلسلے میں مخیرہ بالطلاق، جس خاتون کو اس کے آدمی نے اپنے آپ کو طلاق دینے کا اختیار دیا، طلقی نفس کی، اختاری نفس کی وغیرہ کے ذریعے، تو اگر اس صورت میں جب شوہر نے یہ اختیار اس کو سونپا اور وہ بیٹھی ہوئی تھی، اب اگر وہ کھڑی ہو جائے تو یہ کھڑا ہونا دلیل اعراض مانا جاتا ہے اس مقام پر، لیکن سجدہ تلاوت کے باب میں کھڑا ہونا مجلس کا بدلنا نہیں کہتے ہیں۔ بخلاف المخیرہ بالطلاق، برخلاف مخیرہ بالطلاق کے، جسے طلاق کا اختیار دیا گیا۔ فإن القیام ثم دلیل الاعراض، کیونکہ وہاں پر کھڑے ہو جانا یہ اعراض کی دلیل ہے، چنانچہ وہ اختیار مجلس کے بدل جانے کی وجہ سے بعد میں باقی نہ رہے گا۔ وقوری ترک السجدۃ اے ترک آیت السجدہ، آیت سجدہ کا چھوڑنا مکروہ ہے۔ وقراءۃ باقی السورہ، کوئی آدمی ایسا کرے کہ صرف آیت سجدہ کو چھوڑے اور باقی سورت کو پڑھے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ کراہت کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے اخلاق کی یہ منافی بات ہے کہ وہ آیت سجدہ سے راہ فرار اختیار کرے، جبکہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ہی تو شیطان مردود ہوا ہے۔ بہرحال دوسری وجہ اس سلسلے میں ہے کہ قرآن کی ترتیب اور اس کے نظم میں تغیر اور قطع لازم آتا ہے کہ آدمی صرف آیت سجدہ کو چھوڑے اور باقی صورت کی تلاوت کرے تو ترتیب قرآن کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے اس صورت میں، لأنہ یشبہ الاستنکاف، اس لیے کہ ایسا کرنا یہ سجدے سے گویا انکار کے مشابہ ہیں۔ لا عکس، اس کے برعکس مکروہ نہیں، یعنی کوئی آدمی صرف آیت سجدہ پڑھے اور باقی صورت کو چھوڑ دے تو یہ مکروہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عادت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عادت کے مطابق ہے کہ آدمی ایک آیت سجدہ پوری صورت میں صرف ایک ہوتی ہے اور ایک آدھ آیت کا تلاوت کر لینا یہ عادت کے مطابق ہے، خلاف عادت نہیں ہے۔ الا یقرأ قراءۃ آیت سجدہ وترک باقی السورہ وندب ضم آیت او آیتین قبلها الیہا، اب مستحب یہ ہے کہ صرف آیت سجدہ ہی نہ پڑھے بلکہ اس کے ساتھ ایک آیت یا دو آیتیں شروع سے اور ملا لے، اس لیے کہ اگرچہ فقط آیت سجدہ کا پڑھنا مکروہ نہیں ہے، لیکن اس طرح پڑھنے سے اس آیت کو اس کے آس پاس والی آیتوں پر فضیلت دینا سمجھا جائے گا، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ مسائل آئے کہ کسی صورت کو نماز کے لیے مخصوص کر لینا، تو اس سے تفضیل صورت کا شبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی صرف آیت سجدہ پڑھے اور آس پاس کی آیتیں نہ پڑھے تو یہ باقی آیات پر آیت سجدہ کو فوقیت دینا، فضیلت دینا لازم آتا ہے۔ تو سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ بآواز بلند اگر تلاوت کر رہا ہے کوئی تو آیت سجدہ کو آہستہ پڑھ لے تاکہ دوسرا نہ سنے، کیونکہ اگر دوسرے نے سن لیا تو اس پر بھی سماع کی وجہ سے سجدہ واجب ہوگا، اور ظاہر ہے کہ وہ سننے والا اسی وقت شاید سجدہ نہ کرے اور اس میں ڈر ہے کہ وہ بھول جائے، تو اگر واقعی وہ بھول گیا تو اس کے ذمے وہ سجدہ باقی رہے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آیت سجدہ اخفا کے ساتھ اور آہستہ کے ساتھ تلاوت کرے۔ وَنَدُبَ ضَمُّ آیَتٍ وَآیَتَینِ قَبْلَهَا اِلَیْهَا، آیت سجدہ کے ساتھ ایک آیت یا اس دو آیتیں اس سے پہلے والی ملا لینا مستحب ہے، دفعاً لتوہم تفضیل کے وہم کو، یعنی آیت سجدہ کو دوسری آیات پر فضیلت دینے کے وہم کو ختم کرنے کے لیے۔ واستحسن اخفاؤها عن السامع، اور آیت سجدہ کو پوشیدہ رکھنا مستحسن ہے سامع سے، لئلا تجب علی السامع، تاکہ سامع پر واجب نہ ہو، فإنه ربما يكون السامع غیر متوزن، اس لیے کہ بسا اوقات
ایسا ہوتا ہے کہ سامع غیر متوضی ہوتا ہے، اس کا وضو نہیں ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بعد میں اسے ادا کرے گا، اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ بعد میں بھول جائے، اور بھول جائے تو وہ سجدہ اس کے ذمے میں باقی رہ جائے۔ اس لیے سامع سے اخفا کیا جائے تو یہ مستحسن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور تلاوت قرآن کا اہتمام عطا فرمائیں۔ وما توفیقی الا